اب مختصر ٹائم کے لیے تشریف لاتے ہیں ملت اسلامیہ کے منفرد خطیب حضرت علامہ کنز الزمان اعظمی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت لسان العصر. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. فضیلت استاذ امین و حسنات الکرم، امین الحسنات، سماحت الشیخ نائب الرئیس شریف، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم اور آپ کسی تفصیلی خطاب سننے اور کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں. حضرت ضیاء الامت کے حضور میں چند کلمات خراج پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. میں نے معذرت کی تھی کہ قاری صاحب قبلہ نے دونوں کا کام آسان کر دیا ہے، لیکن مجھے حکم دیا کہ نہیں، چند باتیں تم بھی کہو. اتنی عظیم شخصیات کی موجودگی میں اور ان کے خطاب کے بعد میرا خطاب کرنا بڑا عجیب سا ہے. آپ نے اپنے اخلاص کی بنیاد پر عالم اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم یونیورسٹی ازہر کے اکابرین کو جمع کر لیا ہے. ان کا ایک ایک لفظ سند ہے، شہادت ہے. تاریخ اسے محفوظ رکھے. میں انی اعتذر ان اتکلم فی اللغة الأردنية لأن السامعین. جب انہوں نے اپنے پرشکوہ الفاظ میں حضرت امین الامت کو اور ان کے عظیم والد کو خراج احترام پیش کیا ہے تو ہمارے کلمات کی کوئی حیثیت نہیں ان کی موجودگی میں، لیکن نسبت ذرہ بخورشید جہاں تابع است. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں بھی ان سے نسبت حاصل ہے. شاید آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نوعمر تھا جب اس ملک میں آیا تھا. حضرت علامہ ارشد القادری یہاں سے تشریف لے جا چکے تھے اور مجھے ورلڈ اسلامک مشن کی عظیم الشان عالمی کانفرنس کرنی تھی. نہ تجربہ کار تھا، نوعمر تھا. میں سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کانفرنس میں حضرت ضیاء الامت کو دعوت دوں گا اور وہ تشریف لے آئیں گے. یہ ان کا پہلا دورہ تھا، پہلی بار تشریف لائے تھے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھ جیسے طالب علم کہ نہ صرف یہ کہ دعوت قبول فرمائی بلکہ کانفرنس کی بھرپور صدارت فرمائی انہوں نے، پاکستان سے تشریف لے آئے. یہ رشتہ کچھ کم نہیں ہے. یادوں کا یہ ذخیرہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تاریخ یاد رکھتی ہے. تاریخ نام ہے بڑے واقعات اور بڑی شخصیتوں کے ریکارڈ کا. جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، جہاں کوئی بڑی شخصیت نمودار ہوتی ہے، وہاں ایک نئی تاریخ ابھرتی ہے. تاریخ انہیں محفوظ کر لیتی ہے اپنے دامن میں. دنیا میں تاریخ بڑے واقعات کے ریکارڈ کو محفوظ کرتی ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں تاریخ محفوظ نہیں کرتی بلکہ وہ تاریخ بناتے ہیں. انہی شخصیات میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی عظیم ذات ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک ایسی کامل شخصیت جس نے زندگی کے تمام گوشوں پر کام کیا اور ہر گوشے کو مکمل فرما دیا. ہمارے کچھ ساتھی یہاں گواہ ہیں. مانچسٹر کی محفل میں کچھ لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ حضور کچھ دن اور ٹھہریے، طبیعت ناساز تھی. میں نے برجستہ کہا حضور بالکل مت ٹھہریے، آپ یہاں، آپ کو ضیاء النبی کا کام مکمل کرنا ہے. یاد ہے آپ کو ان کے گھر پہ میں نے کہا تھا بالکل نہ ٹھہریے، آپ کو یہ کام مکمل کرنا ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے، انہوں نے درسگاہ قائم کی تو اسے بام کمال تک پہنچا دیا، تفسیر لکھی تو اپنے دور کی سب سے عظیم تفسیر لکھی، اور سیرت لکھ کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کا وہ قرض ادا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کم و بیش گزشتہ 1 صدی ان کے سامنے شکر ادا کرتی رہے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت النبی میں بہت سی کتابیں لکھی گئی، سیرت الرسول میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ کتابیں نبی کی عظمتوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے ایک بڑے انسان کو پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دنیا میں بہت سے بڑے انسان ہوئے ہیں، پیغمبر کو بھی ایک بڑا انسان بنا کے پیش کیا گیا۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ جو افضلیت عامہ اور سعادت مطلقہ کا تاج کرامت اپنے سر پر رکھتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں ہوا۔ ضیاء النبی سیرت کی وہ کتاب ہے جس نے واقعی ایک بڑے انسان کی سیرت نہیں، سب سے عظیم رسول کی سیرت مرتب کی۔ یہ اعجاز ہے، یہ افتخار ہے اور یہ امتیاز ہے، میزہ ہے اس عظیم سیرت کی کتاب کا جو حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ میرے بھائی، شاید آپ کو معلوم ہوگا اور آپ میں اکثر جانتے ہوں گے، اسی کی مجمع اہل علم کا مجمع ہے، کہ ہمارا تاریخ سے رشتہ 1857 کے بعد ٹوٹ گیا تھا۔ 1857 میں ہمارے علماء کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے مورخین کو، ہمارے ناقدین کو، ہمارے محدثین کو، ہمارے متکلمین کو سولیوں پہ چڑھایا گیا، اور وہ درسگاہیں بند کر دی گئی جہاں عشق رسول کو بنیاد بنا کے تعلیم دی جاتی تھی، محبت رسول کو احساس بنا کے سیرت پڑھائی جاتی تھی۔ ان درسگاہوں کے بند ہونے کے بعد ہمارا تاریخ سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ضیاء الامت نے ضیاء النبی لکھ کر کے ہمارا 1 صدی کا ٹوٹا ہوا رشتہ ابن خلدون، ابن کثیر اور دوسرے مورخین سے جوڑ دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی احسان نہیں ان کا ملت اسلامیہ کے اوپر۔ خانقاہ میں بیٹھے تو ایک عظیم صوفی نظر آئے۔ عجیب بات ہے قسم خدا کی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دانش اور تصوف کی یہ لطافتیں ایک ساتھ جمع ہوں، مگر پیر کرم شاہ صاحب کی ذات میں دانش حاضر اور تصوف کی تمام لطافتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ ان کی یہ شخصیت اس اعتبار سے بہت ممتاز تھی کہ جب بیٹھے ہوں تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی فرشتہ مجسم ہو کر کے آیا ہے۔ ان کے لبوں کا سکوت، ایک انتہائی ملکوتی مسکراہٹ، چہرے کا حسن اور تواضع کی عظیم کیفیت ان کی شخصیت کی عظیم آئینہ دار تھی۔ ہم تو صرف ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کی لذت دینے کے لیے، بیٹھنے کی لذت لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، عجیب بات ہے کہ درسگاہوں کا خانقاہوں سے رشتہ ایک زمانہ ہوا ٹوٹ چکا تھا۔ درسگاہوں کا مزاج اور تھا اور خانقاہوں کا مزاج اور تھا، لیکن آج کے دور میں جن شخصیات نے درسگاہوں اور خانقاہوں کو دوبارہ جوڑا ہے، ان شخصیات میں بڑا قداور نام ہے حضرت ضیاء الامت کا۔ جہاں درسگاہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، جہاں فکر رازی بھی ہے اور سوز رومی بھی ہے، جہاں ہے صبحگاہی بھی ہے اور نالہ نیم شبی بھی ہے، جہاں درد دل بھی ہے اور سوز قوم بھی ہے، جہاں افتخار عدل بھی ہے اور جہاں وقار تصوف بھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسند قضا اور عدل پر بہت مدت تک اغیار کا قبضہ رہا ہے، مگر اس قبضے کو دوبارہ اہل سنت کے حوالے جس ذات نے کیا ہے اور بڑے افتخار کے ساتھ، وہ حضرت ضیاء الامت کی شخصیت ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اور پھر یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی عظیم کانفرنسوں میں ملت کے حقیقی درد اور سوچ کو پیش کرنے والے اور اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والے حضور ضیاء الامت تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں غم نہیں ہے۔ غم ان کا بنایا جاتا ہے جو اپنا کام ادھورا چھوڑ گیا۔ انہوں نے جو کام شروع کیا اسے مکمل کیا اور پھر اللہ کی رحمتوں میں چلے گئے۔ حضرت قبلہ کے الہامی خطاب کے بعد تقریب کی اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ حضور جانشین ضیاء الامت نے حکم فرمایا ہے کہ تقریب طوالت اختیار کر گئی ہے، اس لیے اسے یہیں پر ختم کیا جائے۔ اب صلاۃ و سلام ہوگا
صلاۃ و سلام کے بعد حضور جانشین ضیاء الامت نے حکم فرمایا ہے کہ شیخ رئیس جامعۃ الازہر السید احمد عمر ہاشم صاحب آخری دعا فرمائیں گے، کیونکہ وہ سادات بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہیں۔ ان کی آخری دعا ہوگی، اور جو شاہین حضرات ہیں جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فارغ التحصیل علماء ہیں، ان کو میں یاد دلا دوں کہ اس دعا اور نماز کے بعد ان کی ایک خاص میٹنگ حضور جانشین ضیاء الامت کے ساتھ ہے، تو وہ ٹھہرے رہیں، آپ کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو اب صلاۃ و سلام کی چند اشعار۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پڑھیے صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، من طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ پڑھیے استغفر غوث اعظم، استغفر غوث اعظم، استغفر غوث اعظم، بادشاہ ہر دو عالم، بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سربی کے رنج و غم، یا نبی سلام رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پڑھیے صلوات اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک۔ الان ادعو فضیلت الاستاذ الشیخ احمد عمر ہاشم ادام اللہ عزکم و شرفکم للدعاء الاخیر۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكروب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ألا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك ولا تعذبنا ونحن نرجوك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تسئ بنا صديقا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتوفنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تفك كرب المكروبين وفرج الكرب عن المكروبين وفك أسر المأسورين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على اليهود أعدائك أعداء الدين. اللهم اكتب التحرير للقدس الشريف يا رب العالمين واكتب التحرير لكشمير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا رب المستضعفين أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله